العالمین نے جمعۃ المبارک نو بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ جامع ترمذی دی روایت سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے میں اللہ دا قرآن پہ پڑھدا سا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ میں اللہ دا یہ قرآن پڑھیا جدا سادہ مفہوم ترجمہ ہے، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تہاڈے اُتے دین مکمل کر چھوڑیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تمام کر چھوڑی ہے، وردیت لکم الاسلام دینا، اور اپنا دین تہاڈے واسطے میں نے چن لیا ہے، اے پسند کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت پہ فرما دینے، ایک یہودی کھڑا ہو گیا ہے، ذرا مسلمان تو غور دے کرنا، تو جمعے دے دن عظمت عطا نہ کیتی، جمعے دے دن دا احساس نہ کیتا، تو جمعے دے دن دی قدر نہ کیتی۔ اللہ دا حکم آیا فسعوا الی ذکر اللہ، جدو اذان اول ہو جائے اللہ دے ذکر دی طرف آ جاؤ، لیکن تو تے میں اپنے کاروبار چلائے، اپنیاں گپاں دے اندر مصروف رہے، قرآن دا خیال نہ آیا، اللہ دے پیغام دا خیال نہ آیا۔ یہودی کہندے نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، لو انزل علینا لاتخذناہ عیدا، اے آیت کریمہ جو تسی تلاوت فرمائیے، اگر اے ساڑے اتے نازل ہو جانی، ساڑے نبی نو مل جانی، جس دن اے آیت اتریے اس دن اسی عید دا دن منا لینے۔ حضرت ابن عباس دے چہرے تے جلال آئے، کمال آئے، فرما دینے یہودی چپ کر جا، تو کہنا ہے جس دن اے آیت نازل اگر ساڑے اتے ہوں دے، اسی اس دن عید دا دن منا لینے۔ قرآن دی آیت مبارکہ فرمایا تینوں پتہ نہیں جس دن اے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، جس دن اے دا نزول ہویا ہے، جس دن اللہ نے اپنے محبوب نو اے آیت عطا فرمائیے، اس دن عرفہ دا دن بھی عید دا دن سی، اس دن جمعۃ المبارک دا دن بھی سی۔ گویا اس آیت دی آمد تے اللہ نے سنو ایک نہیں بلکہ دو عیداں عطا فرمائیاں نے۔ اے جمعہ نو اللہ نے عظمت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا فرمان صحیح مسلم دے اندر موجود، راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس وفیہ خلق آدم وفیہ یدخل الجنت وفیہ اخرج منہا او کما قال۔ نبیاں دے سردار امت دے غمخار نبی با کمال نے ارشاد فرمایا جمعہ دا او دن نے عظمت والا دن نے، فرمایا جس دن سورج طلوع ہوندا ہے، سورج نکلدا ہے، سب تو بہتر دو دن ہے، جس دن جمعہ دا دن ہوندا ہے، ہفتہ بھی آلہ، اتوار بھی آلہ، پیر بھی آلہ، سورج ہر روز طلوع ہو رہا ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا بہتر دن او ہوندا ہے جڑا جمعہ دا دن ہوندا ہے، کیونکہ اے او دن نے اس دے اندر فی خلق آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا گیا۔ اے او دن نے اس دن دے اندر آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر داخل فرمایا گیا، تے جمعہ والے دن
آدم علیہ السلام نو جنت جو نکالا گیا ہے، عقل انسانی سوال کر دئیے اے عظمت والا کس طرح ہو سکتا ہے، شان والا اے دن کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس دن نو تا آدم علیہ السلام ساڑھے ابا جان نو جنت دے اندروں نکالیا جا رہا ہے، پھر عظمت کس طرح مل سکتی ہے؟ میں جواب دینا چاہتا ہوں، عظمت اس واسطے عظمت والا بن گیا ہے، اگر آدم جنت چوں نہ نکل دے، زمین تے اندر نہ آندے، تینوں مینوں وجود نہ ملدا، تینوں مینوں حیات نہ ملدی، تینوں مینوں زندگی نہ ملدی۔ آدم جنت جو باہر آئے نے، اس دنیا دے اندر آئے نے اللہ رب العالمین، اور جمعے والے دن آئے نے اللہ رب العالمین نے تینوں تے مینوں وجود عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کریم نے جمعۃ المبارک نو بڑی عظمت، بڑی فضیلت، بڑی شان، بڑا مقام عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف دی روایت کتاب صلاۃ باب یوم الجمعہ دے اندر حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما دینے، انا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من افضل ایام یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النخف وفیہ الصائق فقال فاکثروا علی من الصلاة فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی۔ قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک قد رمنت؟ قال يقولون بليت۔ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء۔ لجپال کریم نے جمعۃ المبارک دی عظمت نو بیان کردے ہویا، شان نو بیان کردے ہویا فرمایا سارے دنوں جو افضل دن جمعے والا دن ہے، اے شان والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، اے او دن ہے اس دے اندر آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا گیا، اس دن دے اندر آدم علیہ السلام دی روح مبارک نو قبض کیتا گیا ہے۔ اے او دن ہے جس دن اللہ نے قیامت نو برپا کرنا ہے، قیامت نو قائم کرنا ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، میرے غلاموں جدو جمعہ دا دن آ جائے، یہ شان والا دن آ جائے، عظمت والا دن آ جائے، میری بارگاہ دے اندر درود و سلام عرض کرنا ہے، کیونکہ فرمایا تو ہاڈا درود پاک پڑھنا چاہے مسجد دے اندر بیٹھ کے پڑھے گا، چاہے گھر دے اندر بیٹھ کے پڑھے گا، چاہے دکان تے بیٹھ کے پڑھے گا، چاہے اپنے گھر والیاں دے اندر بیٹھ کے پڑھے گا، تیرا درود و سلام میری بارگاہ دے اندر پیش کیتا جائے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تعرض صلاتنا علیک؟ سونیا اسی تے سنیا ہے ہر بندے نے مر جانا ہے، مٹی دے اندر چلا جانا ہے، کیڑے مکوڑے نے کھا جانا ہے، سونیا تسی بھی دنیا تے چلے جاؤ گے، قبر دے اندر ہوگے، پتہ نہیں حال کی ہوئے گا، سونیا اسی درود پیش کران گے، کس طرح اپنی بارگاہ دے اندر پہنچائے گا؟ میرے لجپال کریم نے اپنے لب مبارک کھولے، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ فرمایا اللہ نے زمین تے حرام کر چھوڑے آئے، اللہ نے زمین تے ممنوع قرار دے چھوڑے آئے کہ خبردار ہوراں دے جسمانو کھا لینا ہے، جدو میرا نبی تیرے گود دے اندر آ جائے، تیرے دامن دے اندر آ جائے، فرمایا تیرے تے حرام کر چھوڑے آئے، میرے نبی دے جسم نو کھانا نہیں، میرے نبی دے جسم دا احترام کرنا ہے۔
نبی تو میں قبر دے اندر جائیے تیرے میریاں ہڈیاں گل سڑ جان گیاں، جسم مرے دے دے ہو رہ جائے گا، جسم گل جڑ سڑ جائے گا۔ لیکن انبیاء جدو قبروں دے اندر جاندے نے اللہ نے زمین تے آرام کر چھوڑے آئے کہ انبیاء دے جسم نو نقصان نہیں دینا۔ پتہ چلیا نبی جو ہوندے نے ایک قبر دے اندر زندہ ہوندے نے، ایک غلط عقیدہ ہے کہ مرض اللہ نبی مر کے مٹی دے اندر مل گیا ہے۔ اسے واسطے دی کہنے ہیں کس قدر اہم کانا عقیدہ ہے یہ، مر کے مٹی میں ہے مصطفیٰ مل گئے، کس قدر مکانا عقیدہ ہے یہ، مر کے مٹی میں ہے مصطفیٰ مل گئے۔ مصطفیٰ کی قسم ان کے چھو کے قدم، موت بھی اہم کو زندگی بن گئی۔ مصطفیٰ کی قسم ان کے چھو کے قدم، موت بھی اہم کو زندگی بن گئی۔